اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسد اللہ آپ کی خدمت میں نظام کے عنوان سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ نظام جو بھی اور جس صورت میں بھی ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے اسے دین کہا ہے، چاہے وہ کائنات کا نظام ہو، نظام شمسی ہو، ہمارے نظام شمسی کے تحت کیلنڈر کا نظام ہو، یہ زمین کے معاملات ہوں، ہمارے جسم کے معاملات ہوں، اور یہ سارے معاملات، سارے نظام اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصول اور ضوابط پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اصول و ضوابط جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے معاملات کے لیے دیا ہے، اور اس دین کو، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کہا ہے۔ آج کی نشست میں ہم اسلام کے بنیادی نکات، یعنی اس نظام کے کیا کیا شعبہ جات ہیں، اس کو مختصراً ہائی لائٹ کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو نظام ہے، وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کی بنیاد جو ہے، جو پہلا شعبہ ہے اس کا ہے، وہ ایمانیات ہے۔ اس ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیسکس ہیں جس پہ آپ کو یقین رکھنا ہے، اس پہ بلیو کرنا ہے، کیونکہ اس پوری عمارت جو ہے، پورے دین کا، اس نظام کا پورا سسٹم اسی اساس پہ، اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اور اس میں ایمانیات پر، یعنی ماننے پہ، تسلیم کرنے پہ جو سب سے پہلی چیز یہ ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ کو ہی ایز اے حاکم، رب العالمین کے طور پر تسلیم کرنا۔ رب کے حوالے سے ہمارے یہاں فقہی طور پر بہت سارے اس کی تعریف اور تشریح کی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن مجید جب کوئی بھی بات کرتا ہے، چاہے وہ دین کا لفظ استعمال کرے، الہ کا لفظ استعمال کرے، رب کا لفظ استعمال کرے، تو وہ ڈکشنری یا فقہی معنوں میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتا ہے، تاکہ جس قوم کے سامنے یہ الفاظ پیش آئے، وہ لغت اور اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو لغت کے ماہرین نہیں ہوتے ہیں یا فقہی ماہرین نہیں ہوتے۔ مثلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور رب کے الفاظ ادا کیے، تو اس مکے میں بلال حبشی بھی تھے جو ایک عام آدمی تھے، لیکن چونکہ دین اور رب اس معاشرے کے اندر عام استعمال مفہوم میں جو لیا جاتا تھا، اور ان کے سامنے جب یہ لفظ پیش کیے گئے تو ان کو سمجھنے میں بھی ذرا برابر بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو یہ چیز اس معاشرے میں واضح ہو گئی کہ یہ دو الگ نظام کی بات ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ پوری قوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی خالق و مالک ہے، پہلی ایمانیات کا حصہ یہ ہے، اور چونکہ خالق و مالک وہی ہے تو حاکمیت بھی اسی کی ہوگی، اور حاکمیت جس کے پاس ہو وہ اسی کو رب کہتے ہیں۔ اسی رب کو انگلش میں ہم لارڈ کے لفظ سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو ایمانیات کی جو دیگر چیزیں ہیں، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ پہ ایمان رکھنا، ملائکہ پہ ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور جو کچھ بھی کتابیں اس نے نازل کی ہیں، اور پھر ایک دن یہ کہ جس مالک کے حکم کے مطابق ہم جو عمل کریں گے اس میں کیا کمی کوتاہی ہوتی ہے، کیا اس پہ ہم کر پاتے ہیں، ان سب کی جواب دہی کرنا، جو یوم آخرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو رب اور حاکم اور اسی کو اپنا آقا و مالک بنا لیا ہے اور اسی کے حکم پر چلنا ہے، تو اس کا عملاً اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس عملاً اظہار کے لیے ایک شعبہ ہے عبادات کا۔ ہمارے یہاں عموماً عبد یا عباد یا عبادت کے حوالے سے صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب صرف عبادات ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں، تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صرف عبادات شامل ہیں، حالانکہ اس بندگی سے مراد یہ ہے
کہ تمام احکامات کی ہم بجاوری کرتے ہیں. یعنی بندگی کا مطلب غلامی، اور غلامی صرف یہ نہیں ہے کہ آقا کے آگے جو ہے سر جھکایا جائے اور اس کی تسبیح بیان کیا جائے، اس کی بڑائی بیان کیا جائے، بلکہ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آقا اور مالک نے جو بھی حکم دیا ہے اسے جو ہے بلا چوں چرا خوشی اور محبت سے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے. تو اس طرح جو ہے بندگی اور عبادات میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور وہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح تیسری جو اہم چیزیں ہیں اس میں پھر انسانی زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں. ان میں جو ہے ایک اہم شعبہ ہے وہ معاشرت ہے، جس میں جو ہے وہ نکاح اور طلاق کے قوانین اور اس کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی اور شوہر کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور ان سب کے جو ہے وہ معاملات ہیں. اسی طرح ایک جو ہے اس کے بعد چوتھا شعبہ ہے وہ معیشت کا شعبہ ہے، جس میں جو ہے اس کی پوری بنیاد جو ہے بلا سودی نظام پہ رکھی گئی ہے. اس معیشت کا اصول جو ہے وہ آزادانہ ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا ماحول فراہم کرنا جہاں لوگوں کو معاشی سرگرمی ادا کرنے میں پوری اور کھلی آزادی ہو. اس میں ٹھیکیداری نظام کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنسیخ فرمائی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں اس ٹھیکیداری نظام نے کس قدر مہنگائی اور کس طرح افریت بن کر کے سامنے آئی ہیں. اسی طرح اس معیشت کے اندر جو ہے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو یہ تمام معیشت کے اصول اور ضوابط ہیں. اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے اس میں وہ عدالت کا نظام ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ شہداء بالقسط، عدل کے تم گواہ اور علمبردار بنو. اور یہ عدالتی نظام اس قدر مستحکم اور سالڈ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کی زد، اس عدل اور کا زد جو ہے اگر تمہاری اپنی ذات پر اور تمہارے اپنے گھر والوں پہ بھی پڑے تو بھی تمہیں عدل قائم کرنا ہے. اور اس کی ایک صورت وہ بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے راضی ہوں یا کسی سے ناراض ہوں، میں ہر حال میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عدل قائم کروں. تو عدل اسلام کا ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہاں پر خیال ہے کہ ہم بسا اوقات انصاف کو عدل کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ انصاف ایک محدود چیز ہے اور عدل ایک وسیع تر چیز ہے. کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اسی طرح ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات. آج کے موجودہ دور میں اور موجودہ جو نظام ہے، جو آج کے عالمی نظام اور اس کی جو ملکوں کے اندر جو ہے، وہاں اخلاقیات کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے، جبکہ اسلام میں اخلاقیات کو ایک بنیادی اہمیت ہے. اور اس بنیادی اہمیت کے نتیجے میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ قلم میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہوا ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبعثت لمتم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی یہ جو عبادات ہیں، یہ ایمانیات ہیں، یہ عدالت ہے، یہ معاشرت ہے، یہ معیشت ہے، ان سب کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات لازم ہیں. یعنی اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس میں ریا آ گیا، یعنی اللہ کے علاوہ ہم نے یہ بھی اپنے اندر شامل کر لیا کہ جی کوئی اور بھی ہمیں متقی پرہیزگار سمجھے، تو پھر یہ اخلاقیات کے منافی ہوگی اور وہ عبادت نہ رہے گی. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام کی حفاظت کے لیے قتال کو، جسے معروف معنوں میں ہم جہاد کہتے ہیں، اس کی تحفظ کے لیے قتال بھی فرض کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال کو ہم نے فرض کیا ہے. تو یہ تمام شعبے ہیں، اور ان یہ شعبوں کو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے لیے ایک مربوط تعلق اور نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک مرکزی سسٹم کا ہونا ضروری ہے. اور وہ مرکزی سسٹم جو ہے وہ سیاست ہے. ہمارے یہاں عموماً جو ہے سیاست کو دنیا داری سمجھا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیاء خود یہ سیاست کرتے رہے ہیں
اور انبیاء کو جو دین قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو دین اس وقت قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام شعبہ حیات جو ہیں وہ اس سیاست کے ہی شعبے کے تحت جو ہے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام، چاہے وہ اللہ کا نظام ہو یا انسان کا قائم کردہ نظام ہو، یہ تمام نظام جو ہے سیاسی نظام ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس پہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ پھر انبیاء نے یہ نظام کس طرح قائم کیا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔